جیسے کیرلا، ملیالم، یہ 4 زبانیں بولی جاتی تھی، ان 4 زبانوں کو مار کے بھگایا، کسی کو غلام بنایا، کسی کو شودر کے درجے میں رکھا، اور بھگا کر کے یہ لوگ ساؤتھ کی طرف آئے اور انہوں نے نارتھ کو اپنے قبضے میں کر لیا، اور اس طرح سے انہوں نے پھر اس کے بعد حیوانیت اور بربریت کا ننگا ناچ ناچا، غلام بنایا اور یہ کیا وہ کیا، پھر 4 طبقات میں لوگوں کو تقسیم کیا۔ یہ جو آرین تھے اپنے آپ کو برہمن کہنے لگے اور کہنے لگے برہما کے سر سے ہم پیدا ہوئے، اور اس کے بعد جو چور ڈاکو تھے ان کو کہا یہ چھتری لوگ ہیں، یہ برہما کے بازوؤں سے پیدا ہوئے ہیں، چھاتیوں سے پیدا ہوئے ہیں، اور بنیے انیے جو تھے تجارت پیشہ لوگ جو ملک اور حکومت کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے تھے، ان کو جو ہے شودر کہا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ جو نوکری وکری بیچارے نیچ ذاتوں کو 4 طبقوں میں بانٹ کر اس طرح سے اپنی غلامی کی قدے ملک چلانے لگے اور سب کو غلام بنانا شروع کیا تھا۔ المہم ظلم اور زیادتیاں ہوتی رہی، منوسمرتی پڑھیے، ان کی اپنی دھارمک کتابیں ہیں، کیا کیا لیلے کھیلے گئے وہ تمام سب چیزیں موجود ہیں، میں نہیں جانتا۔ بل عرض کرنے کا مطلب یہ کہ بھارت کے اندر یہ پھر اس کے بعد الحمدللہ اسلام آیا اور اسلام پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا گیا۔ اس طرح سے اس ہندوستان کے اندر جو لوگ یہ ہندو دھرم کی بات کر رہے ہیں کہ ہندو، ہم نے کہا ہندو تو کوئی دھرم ہی نہیں، ایک ویدک دھرم ہے، آرین دھرم ہے، اور یہ تمام سب چیزیں تم کہو، ہندو تو کوئی دھرم نہیں، ہندی حساب سے ہندوستان، ہندی تو ہم بھی ہیں تم بھی ہو، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا، ہندو تو کوئی دھرم نہیں۔ لیکن بڑی ہوشیاری سے انہوں نے کیا کہا، ہم ہندو ہندی ہیں، کیونکہ ہندوستان اس کا نام ہے تو اس نام کو اپنے ساتھ جوڑ لو، مذہب بنا لو، تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ بھیا ملک انہی کا، ان کا ملک نہیں ہے، یہ چور ہیں، چور، یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کا یہ دیش نہیں، یہ دیش 4 قوموں کا ہے، 4 قوموں کا، جنہیں دراوڑ کہا جاتا ہے، یہ بھی چور ہے۔ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان باہر سے آئے تو یاد رکھو مسلمان باہر سے نہیں آئے، مسلمان اگر باہر سے آئے تو یہ سب سے پہلے آئے، یہ بولو سب سے پہلے آئے ہیں۔ اور اگر کوئی دیش دروہی ملک کو تقسیم کرنے والا، چاہے چگاڑیا ہو پھگاڑیا ہو کوئی بھی ہو، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہندوستان سے مسلمان جائیں پاکستان، تو ان سے کہو بیٹا تو سب سے پہلے آیا ہے، تو پہلے خالی کر، بعد میں ہم اپنا فیصلہ کر لیں گے، تو پہلے تو جا یہاں سے، پہلے تو نکل یہاں سے، ہمارے دیش کو پوتر کر، تیرے ناپاک اور ملک قدموں سے ہمارا دیش اپوتر ہوتا جا رہا ہے، ہمارا دیش 2 ٹکڑوں میں بٹنے کی جو ہے سازشیں تو کر رہا ہے، تو ہمارے دیش کا دوست نہیں بلکہ ملک بھارت کا، ملک ہندوستان کا غدار ہے، تو دیش کا دشمن ہے، دروہی ہے، اور ہمارے ملک کے خلاف آواز اٹھانے والے اور اس کی سنسکرتی اور اس کے اقدار اور اسلام جو ایک وشال دھرم ہے اس دیش کے اندر، اس کو چیلنج کرنے والے کو ہم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ دیش ہر مذہب اور ہر دھرم کا کے ماننے والے اس کے اندر موجود ہیں، اور ہمارا اسلام وہ دھرم ہے جو ہر مذہب کا احترام کرتا ہے۔ اسلام نے کبھی کسی مذہب اور کسی دھرم کا اپمان نہیں کیا ہے، نہ ہی بیجا طور پر کسی کے معبودوں کو گالی دینے کا حکم دیا، یہ ہمارا دھرم سکھلاتا ہے اور ہمارے دھرم کی بات کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور ہندوستان کے نوجوانوں اور بھائیوں اور بہنوں، ہمیں کبھی پست ہمت نہیں ہونا ہے، ہمیں ہمیشہ اپنے کان کو، اپنے آنکھوں کو، اپنے ذہنوں کو سب کو بیدار رکھنا ہے۔ ہاں بادیا تندے مخالف سے نہ گھبرائے وقاف، بادیا تندے مخالف سے نہ گھبرائے وقاف، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اور سنو، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کی دباؤ۔ آج اس کو جتنا دبایا جا رہا ہے، آج وہی امریکہ ٹیررزم کے نام پر پوری دنیا کے اندر دہشت گردی پھیلا رہا ہے، لیکن یہ بھی اللہ کا شکر ہے اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس کے دیش میں کثرت کے ساتھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کثرت کے ساتھ اسلام کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ قرآن کا مطالعہ ہو رہا ہے، احادیث کو پڑھے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ یورپ ہو، امریکہ ہو، دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کی آوازیں الحمدللہ پھیل رہی ہیں، ہندوستان کے اندر بھی پھیل رہی ہیں، اور صاف دماغ اور صاف ذہن کے لوگ اسلام کو پڑھ رہے ہیں۔ کسی مذہب کو، کسی مذہب کی برائی کرنا، کسی مذہب والے کی توہین کرنا، کسی مذہب کے خلاف زبان درازی کرنا، اسلام ہم کو یہ نہیں سکھلاتا۔ ہمیں اسلام سچ کو سچ، حق کو حق کہنے کی تعلیم دیتا ہے، جو سچی بات ہے اسے سامنے رکھ دیا جائے، خلاص وہ مانے نہ
زمانے جانے جہاں اختیار ہے، ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام ایک پراچین کال سے، قدیم زمانے سے، یہ ایک پہلے سے جب سے منش کی سرشٹی ہوئی ہے اس سنسار میں، جب سے انسان پیدا ہوا تب سے لے کر آج تک سارے انسانوں کا دھرم صرف ایک رہا ہے، اور وہ ہے اسلام۔ بیچ میں شیطان نے ادھر ادھر کی تگڑم بازی کری، اور بیچ میں حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور وہاں سے بتوں کی پوجا اور بتوں کی پرستش شروع ہوئی، جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اصلاح کے لیے آئے، دعوت و تبلیغ کے لیے ان کو پیدا کیا گیا۔ 50 کم 950 برس لوگوں کو دعوت توحید دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن شیطان نے جن کو گمراہ کیا تھا وہ گمراہ رہے۔ بہت کم لوگ انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اس کے بعد سے رسولوں کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ آخری رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سنسار میں پرکٹ کیے گئے، ظاہر ہوئے، اور ان کو بھیجا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لقد وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا۔ رسول جس بات کا حکم دیں اے دنیا کے لوگوں اسے مان لو، اور جس بات سے وہ روکیں اس سے رک جاؤ۔ اس کے بعد یہ سلسلہ کفر کا اور اسلام کا چلتا رہا قدیم زمانے سے، اور آج بھی چل رہا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ رہا کہ وہ لوگ جو اجالوں کے ہم سفر تھے، جو لوگ دوسروں کو راہ دکھلانے کے لیے اس دنیا میں پیدا کیے گئے تھے، جنہیں ٹائٹل ملا تھا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جن کو یہ ٹائٹل، یہ میڈل اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ جنہیں یہ ٹائٹل دیا گیا تھا، جنہیں یہ میڈل عطا فرمایا تھا، جنہیں وجعلناکم وسطا لتکونوا شہداء علی الناس کا خطاب ذری اللہ عز و جل نے عطا فرمایا تھا۔ افسوس جب شیطان نے دیکھا کہ دوسروں کو تو ہم نے گمراہ کر لیا، اب یہ توحید کی دعوت دینے والے بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور لوگ اسلام میں آ رہے ہیں، تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ انہی میں شرک کو ڈال دیا جائے، انہی کو مریض بنا دیا جائے۔ چنانچہ اس نے ان کے اندر وہ بیماریاں ڈالنا شروع کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو نبیوں کی تعلیم کو اپنائے ہوئے تھے، جو لوگ نبیوں کی تعلیم کے اوپر عمل پیرا تھے، ایک زمانہ گزرنے کے بعد ان کے درمیان بھی وہی عقیدے جو غیر مسلموں کے تھے، جو کافروں کے تھے، وہی عقیدے پنپنے لگے۔ اب وہی بات جو بے کلمہ کہہ رہا ہے اپنے لیے، وہی بات اب با کلمہ بھی اپنی زبان سے کہتا پھر رہا ہے، اور اسے وہ دین کا شوق، اسے دین بتلایا گیا کہ یہ جو تم مانتے ہو یہ دین ہے، یہی اسلام ہے۔ چنانچہ وہی شرک کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر۔ وہی علامہ حالی نے کہا کہ اگر بت کی پوجا غیر کرے تو وہ کافر ہے، لیکن اگر وہی قبروں اور مزاروں کی پوجا پڑھنے والا کرے تو وہ سب سے بڑا مسلمان اور وہی اہل سنت والجماعت کا ٹائٹل لگانے والا ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج مسلمان نہ جانے کن پستیوں میں جا کر اور نہ جانے کہاں سے، ایک تو ان سے قرآن چھینا گیا، ایک تو ان سے نبی کی احادیث چھینی گئی۔ اور میں بتاؤں آپ کو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کہ یہ بہت بڑی عجیب و غریب کہانی ہے کہ جس طرح مسیحیت کو، کرسچینٹی کو، کرسچن دھرم کو گمراہ کرنے میں شیطان کا ایک بڑا ہی اہم کردار رہا ہے، اسی طرح کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنے میں شیطان، اور ان کو گمراہ کرنے میں یہودی لابی کا دخل رہا ہے، تو مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں یہودی لابی کا زبردست دخل رہا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلا گمراہیت کی سب سے پہلی بیج اور گمراہیت کا سب سے پہلا آنکڑا اگر کسی نے کھڑا کیا ہے تو آپ کو میں بتاؤں وہ شخص کون ہے۔ کیا آپ لوگوں میں کوئی جانتا ہے کہ امت محمدیہ میں گمراہیت کی سب سے پہلی بیج ڈالنے والا، بدعقیدگی کی سب سے پہلی بنیاد رکھنے والا کس زمانے میں، اور وہ کون سا شخص؟ آپ لوگوں میں کوئی اس سے واقف ہے؟ اگر واقف ہے تو ہاتھ اٹھائیں۔